बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चौथा रोज़ा यानी माह सयाम, माह रमज़ानुल मुबारक का चौथा दिन। माशाल्लाह 3 रोज़े आप गुजार चुके, आज चौथा दिन है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल-नूर चैनल की, जिन्होंने आपके लिए मुझे ये कहानियाँ आपके सामने लाने का मौका दिया। आप भी अल-नूर चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। फ़ारिग टाइम में जब भी आपके पास टाइम हो, यूट्यूब पर जाकर उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। थोड़ा सा फ्री टाइम है ना, क्वारंटीन है, हम अलहदा हैं, अपने घरों में हैं, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करें। हम अल्लाह ताला के करीब हों, अल्लाह ताला की बातें सुनें, जो बातें अल्लाह ताला को खुश करने वाली हैं। जी, तो मैं आज पढ़ रही थी सूरह माइदा। ये कुरान की बहुत खूबसूरत सूरत है। माइदा का मतलब होता है दस्तरखान, जहाँ बैठकर आप खाना खिलाते हैं ना। तो कुरान में भी कितना खूबसूरत दस्तरखान है। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी रूह के लिए लेने का मौका मिलता है। जिस्म को तो हम स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर इस जिस्म को तो का तो कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। क्या चीज़ ज़रूरी होगी? हमारा सोल, हमारी रूह। तो अल्लाह ताला ने इस रूह की ग़िज़ा के लिए कुरान में बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ रखी हैं। क्यों रखी हैं? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जी बिल्कुल, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं। आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। जो साइड पे कॉर्नर में बच्चे बैठे हैं ना, मुझे इनकी एक बात पता चली कि इन्होंने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन इन्होंने सारा दिन अल्लाह ताला को हैप्पी करने में गुजारा, अच्छे अच्छे काम करने में। आपने भी हेल्प की अपनी मामा की, वेरी गुड। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग रोज़े रखें, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं। तो कितने अच्छे होंगे ना वो बच्चे जो अल्लाह मियाँ को हैप्पी करने के लिए छोटे छोटे काम करते हैं, अपने अम्मी अबू को खुश रखते हैं, ठीक है ना, अपने नेबर्स का ख्याल करते हैं। आपके घर में अगर कोई और है, कोई बुज़ुर्ग हैं, आपकी नानी है, ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, या कोई भी बड़ा है और आप उसका ख्याल रख रहे हैं, वो रोज़े से है जब, तो आपको भी तो रोज़े के बराबर ही सवाब मिलेगा ना, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हर अच्छे काम का इनाम देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपके मार्क्स अगर अच्छे आए तो स्कूल से आपको इनाम मिलता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ट्रॉफीज़ मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत अच्छे अच्छे इनाम देते हैं। और आपको पता है सबसे बेस्ट इनाम क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो अच्छे काम करते हैं ना, मैं उन्हें जन्नत में भेजता हूँ। और जन्नत कैसी जगह है? कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बताया, जन्नत ऐसी जगह है जैसी जगह अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। वहाँ सब कुछ बेस्ट होगा, बेस्ट खाना, बेस्ट ड्रिंक्स, आपके लिए रहने की बेस्ट जगह, ऐसे ऐसे फ्लावर्स, ऐसी खुशबू और ऐसी नहरें जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। तो क्या कोशिश करनी चाहिए? अच्छा बनने की, नेक बनने की, छोटा सा काम करके। ज़रूरी नहीं आप बड़े काम करें, छोटा सा काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम आज की स्टोरी से शुरू करते हैं अपनी बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो आपको सबको पता है। कौन बताएगा मुझे? रेज़ योर हैंड। जी आप बताइए, कौन थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? बिल्कुल सही, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने अल्लाह ताला ने अपना जो पहला बंदा बनाया था, वो कौन था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसेस का नाम क्या था? उनकी बीवी का नाम क्या था? ये अब कौन बताएगा? जी आप बताइए। हज़रत हव्वा। वेरी गुड। और सारे इंसान क्या हैं? वो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की औलाद हैं, यानी उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सबको हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। उनका नाम था हाबील और काबील। आपको पता है मैं
کچھ عرصہ پہلے شام گئی تھی، سیریا، جہاں حضرت زینب کا روضہ بھی ہے. وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قبر بھی دیکھی تھی. وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور بہت بڑی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر حضرت حابیل کی قبر کا میں نے آپ کو بتایا تو قابیل کا بھی بتاؤں گی. لیکن ابھی میں نے آپ سے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا اجر دیا کرتے ہیں. قابیل نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، اپنے پیرنٹس کے نافرما بردار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں رکھا. جو بھی جاتا ہے وہ حضرت حابیل کی طرف جاتا ہے، ان کی قبر کو دیکھتا ہے. تو جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس سٹوری میں آپ کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. حضرت حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی دونوں کے فادر جو تھے وہ پروفٹ تھے، ٹھیک ہے نا. تو قابیل جو تھے وہ بڑے تھے اور حضرت حابیل چھوٹے بیٹے تھے. اب قابیل جو تھے نا، ان کو حضرت آدم علیہ السلام کا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ حضرت حابیل میرے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوں گے، اللہ کا میسیج پہنچائیں گے، تو قابیل کو یہ بات بہت بری لگی. ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، مجھے یہ اختیار ملنا چاہیے تھا. تو وہ حضرت حابیل سے بہت جیلس ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں اپنی کوئی بیسٹ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے لیے پیش کرو. قربانی جانتے ہیں نا، بقرہ عید پہ بھی آپ قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دو. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. کیونکہ میں نے تو آرڈر نہیں دیا کہ حضرت حابیل میرے بعد اللہ تعالیٰ کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو یہ انسٹرکشن دی تو ان کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جانا تھا. اس زمانے میں ایک جو طریقہ تھا قربانی دینے کا، اور لوگوں کو جو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہوگی، وہ کیا تھا کہ لوگ ایک پہاڑی پر جاتے تھے، وہاں پر اپنی چیز رکھا کرتے تھے، اور پھر ایک آگ کا شعلہ آتا، فائر، ٹھیک ہے، چھوٹا سا شعلہ جب ماچس چلاتے ہیں نا تو پھر ایک سپارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شعلہ. تو وہ شعلہ جس پر گرے گا اور وہ جل جائے گا تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. تو حضرت حابیل علیہ السلام جو تھے نا وہ فارمر تھے، وہ فارم پر کام کرتے تھے، فصلیں اگایا کرتے تھے. اور قابیل جو تھے وہ جانور رکھتے تھے، مویشی رکھتے تھے. اب جب قربانی دینے کا ٹائم آیا تو حضرت حابیل علیہ السلام نے اپنی فصلوں میں سے جو سب سے اچھی چیز تھی، جو بیسٹ چیز تھی، جو پرفیکٹ تھی، جو ہیلدی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ تھا، وہ تھوڑی تھی لیکن اچھی تھی، تو وہ لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے. اور قابیل نے کیا کیا، قابیل نے، جن کے پاس جانور تھے، بڑی چیز تھی نا فارم سے، پیسے بھی ان کو زیادہ ملتے ہوں گے، اچھا کاروبار بھی ہوتا ہوگا، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آیا تو وہ ان کے دل میں یہ بات تو نہیں تھی نا کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ حکومت کسی طرح سے ان کو مل جائے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جانور جو بہت کمزور تھا اور اچھا گڈ لکنگ بھی نہیں تھا، ہیلدی بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ جا کر اللہ کے لیے پیش کر دیا. جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور اپنی اپنی چیزیں رکھیں تو شعلہ آیا اور اس نے وہ جلایا جو اللہ کو پسند تھا. اور اللہ کو کیا پسند تھا آپ بتائیں گے؟ جی بالکل صحیح، چھوٹی چیز لیکن اچھی چیز. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بکرے کو جلایا ہوگا. بکرا سائز میں ضرور بڑا تھا، لیکن قابیل کے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جب آپ قربانی دینے لگیں تو اسے اللہ کے لیے کرتے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ایسا ہی تذکرہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی
جو کچھ بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اے پروردگار میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس کی قربانی کو قبول کیا؟ بالکل صحیح، حضرت حابیل علیہ السلام کی. لیکن اب مسئلہ یہاں پر سیٹل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، مسئلہ اور بڑا ہو گیا. حضرت حابیل سے قابیل کو جیلسی شروع ہو گئی، جلنے لگے، حسد کرنے لگے. اور قول معصوم ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. آگ دیکھیے نا اپنے، جب لکڑی کو لگتی ہے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ راکھ بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہمیں کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. قابیل نے ایسا ہی کیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. یہ ہے چھوٹی سی کہانی، لیکن اس میں میسج بہت زیادہ ہے. پہلا میسج کیا ہے؟ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں. اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے، اور پھر ہمیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم دنیا میں کسی کو خوش کر بھی نہیں سکتے. ہر ایک آپ سے مختلف چیزیں مانگتا ہے، مختلف ڈیمانڈز کرتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی خوش ہو جایا کرتا ہے. اور دوسرا میسج کیا؟ کبھی کسی کی اچھائی سے جیلس ہو کر اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ ہے، آپ کے اسکول میں کوئی بچہ ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اس جیسے ہو جائیں، بجائے یہ کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں. تو ہمارا آج کا میسج کیا ہے؟ کہ ہم جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اور اپنی غلطیوں کو، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو اچھائیوں سے بدلنے کی کوشش کریں گے، دوسروں سے سیکھیں گے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. پروردگار آپ سب کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے، اور آپ یہ ماہ رمضان بہترین طریقے کے ساتھ گزار سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. کل پھر ملتے ہیں.